وہ دین کے علم سے کوسوں دور ہیں. کہ پہلے زمانے میں علم دین پہلے حاصل کرتے تھے لوگ، اور اس میں جستجو اور شوق اتنا ہوتا تھا کہ بھوکے رہے، پیاسے رہے، مصیبتیں جھیلیں، لیکن دین کا علم سیکھنا نہیں چھوڑا. اور علم حاصل کرنے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو برداشت کرو. سرکار غوث اعظم کا طریقہ کار یہی رہا. آج ہم لوگ ذرا سی تکلیف ہو جاتی ہے تو شکایتیں لے کے آ جاتے ہیں. صبر کرنا چاہیے، اور اللہ کی راہ میں جب نکلے ہیں آپ علم حاصل کرنے کے لیے تو اللہ کی راہ میں ہے، اور اللہ کی راہ میں کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے آپ کو تو اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے. چنانچہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا مدرسے کو آ رہا ہے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں ہے. فی سبیل اللہ کا مطلب ہوتا اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کی راہ میں ہے. اب اللہ کی راہ میں اگر جان بھی آ جاتی ہے اس کا مقام شہادت کا مقام ہے، وہ شہید ہے کیونکہ اللہ کی راہ میں انتقال کر گیا. طالب علم حفظ قرآن کرنے کے لیے چلا تھا، اس نیت سے چلا تھا، آیا مدرسے میں داخلہ لیا، ابھی ایک پارہ سیکھا تھا، انتقال ہو گیا طالب علم کا، موت ہو گئی، قبر میں دفنا دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کا انتظام دیکھیے، اس کی قبر میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے، جو فرشتے اس طالب علم کو روزانہ قرآن یاد دلاتے ہیں. جب حشر کے میدان میں قیامت کے دن میں جب قبروں سے لوگ نکالے جائیں گے تو ایک پارہ یاد کر کے جانے والا طالب علم جو انتقال ہو گیا تھا وہ ایک پارے کا حافظ بن کے نہیں اٹھے گا، 300 پارے کا حافظ بن کے نکلے گا. اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے. علم سیکھنے گیا تھا، انتقال ہو گیا، فرشتے مقرر فرما دیا رب نے. تو یہ ہے علم کی فضیلت. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں طالب علم جب علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اپنا نورانی پر بچھاتے ہیں. وہ بندہ زمین پہ نہیں چلتا ہے بلکہ وہ اللہ کے فرشتوں کے نورانی پروں پر قدم رکھ کے چلتا ہے. یہ کس کے لیے فضیلت ہے؟ علم دین سیکھنے والوں کے لیے. تو علم حاصل کرنا چاہیے ہر مسلمان کو. اس لیے سرکار نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مرد و عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اور عورتوں پر پردہ فرض ہے، ایسے ہی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. ہم اس فرض کو ادا کر رہے ہیں؟ کوتاہی ہو رہی ہے ہم سے. علم حاصل کیجیے. الحمدللہ آپ جو آتے ہیں یہاں پر جمعہ کی نماز میں، جمعہ کی نماز تو تقریباً 2:30 بجے کے بعد ہی خطبہ شروع ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، لیکن آپ اس سے پہلے جو آپ آ کے بیٹھتے ہیں انتظار میں، کیوں بیٹھتے ہیں؟ کچھ تقریر سنیں گے، کچھ علمی باتیں سنیں گے جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا. تو آپ کا یہاں بیٹھنا بھی عبادت میں شامل ہے اور تقریر سننا بھی عبادت میں شامل ہے. صرف تقریریں نہیں سن رہے ہیں بلکہ آپ علم دین سیکھ رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں.